السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة وبعيد من النار البخيل بعيد من الله وبعيد من الناس وقريب من النار وبعيد من الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رمضان کے بابرکت اوقات گزر رہے ہیں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی قدردانی کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرماتے۔ دن کے روزے، رات کی تراویح اور ایک ایک عمل ہمارا بڑا قیمتی ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کے درمیان خطاب کرتے، تقریر کرتے، فرماتے دیکھو ایک بڑا مقدس مہینہ آنے والا ہے جس کا فرض کا درجہ 70 کے برابر، نفل کا مقام فرض کے برابر، اور یہ صبر والا مہینہ ہے، بھائی چارگی والا مہینہ ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی خوبیاں بتایا کرتے تھے، اور خوبیوں کے بتانے سے چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے پورے تیار ہو جاتے اور کمر کس لیتے کہ اس مہینے کو چھوڑنا نہیں ہے اور رات و دن کو وصول کرنا ہے، کسی بھی حال میں اس مہینے کی ایک عبادت بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ جو اپنے سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، یہ سارے کام کرنے کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرا دیا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ رمضان کو صحیح معنی میں رمضان سمجھ کے گزارا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی ایک امتی ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے لیے ایک رہنما اور رہبر ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے ہمارے لیے۔ لہذا ہم کو بھی اسی انداز پہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ انہوں نے رمضان کے دن اور رات کو کیسے وصول کیا اور ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں کیسے زندہ رکھا، یہ ضرورت میرے اور آپ کی بھی ہے، اور اسی میں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے شروع سے ہی عزم ارادے کرائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو قیمتی سے قیمتی کیسے بنا سکیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو مل کے طے کرنا ہے کہ میری رمضان کی راتیں اچھی سے اچھی گزریں، رمضان کے دن بھی میرے اچھے سے اچھے گزریں، کہ میں جہاں بھی ہوں، چاہے دکان میں رہوں، چاہے بازار میں رہوں، چاہے کسی کھیت باغیچے میں رہوں، چاہے گھر کی چار دیواری میں رہوں، چاہے اپنوں میں رہوں، چاہے پرائے میں رہوں، ہر جگہ میں رمضان کے باتوں کا لحاظ اور رمضان کے دن و رات کا لحاظ کرتے ہوئے میں زندگی گزار سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں میرا یہ رمضان بھی گزر جائے اور میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، دل و دماغ
جیسے 11 مہینے غلط دیکھتے سنتے اور بولتے رہے، رمضان میں بھی کہیں ایسے ہی نہ ہو جائے، لہذا اس کی پوری پوری حفاظت کرنا، اس کا لحاظ رکھنا میرے اور آپ کی پوری پوری ذمہ داری ہے۔ انہی کمالات اور خوبیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور حضرات صحابہ کو متوجہ فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو اللہ کے بندوں میں اللہ کے نام پہ خوب خرچ کیا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرنا، یہ ایمان والے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کی ترغیب بھی ہے، اور جو اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اس کو عربی میں سخی کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو دل والا کہتے ہیں، یعنی دریا دلی۔ وہ سوچتا یہ نہیں کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ دیکھتا یہ کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ لوگوں پہ خرچ کرنا اور اپنی طاقت سے آگے بڑھ کے خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، دریا دلی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی آدمی ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا، بے حساب خرچ کرنے والا، بغیر گنے خرچ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں سخی۔ فرمایا کہ سخی آدمی وہ ہے جو جنت سے بہت قریب رہتا ہے، اللہ سے بہت قریب رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور یہ جہنم سے بہت دور رہتا ہے، جہنم سے بہت دور۔ جنت اس کو کہتی ہے آجا، جنت بلاتی ہے اس کو۔ اللہ کہتے ہیں میرا چہیتا بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، اللہ بھی اس کو اچھا کہہ رہے ہو اور جنت اس کی طلب کر رہی ہو۔ سارے بندے جنت کو مانگتے ہیں، جنت اس کو مانگتی ہے، اور انسان تو وہ ہے کہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہر انسان کہتا ہے واہ، واقعی بڑا نیک بندہ ہے، بڑا دل والا ہے، اس کو کہتے ہیں سخی۔ اور سخی کہتے ہیں کہ فرض سے آگے بڑھ کے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا۔ صرف زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے، زکوٰۃ دینے والا تو ایک فرض ادا کرنے والا ہے، گویا اس نے اپنے مال کا جو 40% جو حصہ ہے اس نے اس کو نکال دیا، اس سے آگے جو خرچ کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں سخی، دل والا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے نبی کی ذات ایسی تھی، آپ کی صفات میں سے آپ جواد تھے، سخیوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت بڑے دل والے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہاں 100 اونٹ ہے، سب لے جاؤ۔ مانگا ایک ہے، دیا ہے 100۔ آج ہم 100 مانگیں تو ایک دیتے ہیں، ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نبی کا حال تو یہ تھا کہ اتنا دریا دلی رکھنے والے کہ سب کو نوازتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مسلمان ہے، صرف مسلمان کو دو غیروں کو نہ دو۔ حضور کی یہ صفت نہیں تھی، حضور تو وہ تھے جو آیا سب کو دیا۔ دشمن پر قحط پڑ گیا، جیسے کرو کہتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مکے والوں نے حضور کو بھگایا تھا، مکے سے ستایا تھا، مارا تھا، جس جگہ حضور پیدا ہوئے اس وطن سے حضور کو چھڑایا تھا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا، وہاں قحط آ گئی، کرو وہاں ہو گیا، بارش نہیں ہے، لوگ بھوکے بھوکے مر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضور چاہتے تو ہماری طرح اگر سوچ عام انسانوں کی اس زمانے کی سوچ ہوتی ہماری طرح، جسے ہم عام کہاوت میں کہتے ہیں مرندے بیٹے، مرنا چاہیے لوگوں کو، ان لوگوں پر حالات آنا چاہیے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا۔ حضور نے کہا کہ ارے وہ پریشان ہیں، وہ لوگ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ ان کی مدد کرو، پیسہ دو، اناج دو، اونٹ بھیجو، جانور بھیجو۔ سارے مکے والوں کو مالا مال کر دیا حضور نے، پیٹ بھر کے کھلایا، حالانکہ سب کفار تھے، نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو مٹانے، نبی کو نعوذ باللہ جان سے مارنے تک کی انہوں نے کوشش کی، لیکن حضور کا حال تو یہ تھا، ان کو بھی دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ جی بھر کے کھاؤ۔ یہ اسے کہتے ہیں سخاوت، دریا دلی۔ اسی کی تعلیم ہے قرآن کریم کے اندر بھی، اور اسی کی ترغیب دی گئی حدیث پاک کے اندر بھی۔
ابھی پارے 2 کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ بنیادی ایمان کی صفات بتائے، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے بھیجے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہونا ہے۔ 7 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہے، اللہ پر میرا ایمان ہے، اللہ خالق و مالک و رزاق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اللہ کو اللہ ماننا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جب مجھے تم اللہ مانتے ہو، یہ بھی یاد رکھو ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے، اس دن اچھے نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ والیوم الآخر والکتاب، اللہ نے جتنی ہدایت کی کتابیں بھیجی ہیں ساری کتابوں کو برحق ماننا، ساری کتابیں سچی ہیں۔ والنبیین، اور جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہم چاہے ان نبیوں کو دیکھے ہوں نہ دیکھے ہوں، لیکن سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر نبی حق پر آیا ہے، ہر نبی کی محنت حق پر تھی۔ میرا من جملہ ایمان یہ ہے، سارے نبیوں کو میں انبیاء مانتا ہوں، اللہ کے برحق پیغمبر ان کو تسلیم کرتا ہوں۔ والملائکہ، اور فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اپنے طور پہ پیدا کیا ہے، لہذا اس مخلوق پر بھی میں یقین رکھتا ہوں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمانیات سے متعلق چیز ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں ایک پر بھی تم کسی بات پر شک کرو گے کہ تم مسلمان نہیں رہ پاؤ گے۔ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، پیغمبروں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونے کو میں نہیں مانتا، کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی چیز، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں ایمانیات۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان ہو گیا، ایمان مل گیا تمہیں، اور تمہارا ایمان پختہ بھی ہے اللہ کی ذات پر، اور جن باتوں پر اللہ نے فرمایا ان پر تمہارا یقین بھی ہے۔ تو آگے اللہ دوسرا نمبر بتا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جب میری ذات پر تمہیں یقین ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے ہی مال دیا ہے، میں نے ہی صحت دی ہے، میں نے ہی زندگی دی ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے، اب میری بات بھی تو مانو۔ کیا مانے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو۔ کن پر؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ 6 لوگوں کا نام اللہ نے فرمایا کہ مال دینے کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں، زکوٰۃ کے بھی، صدقے کے بھی، اور تم ایصال ثواب بھی کرنا ہے، ان سب کے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ہم عموماً اپنی شان جتانے کے لیے پتہ نہیں کہاں ہم خرچ کر دیتے۔ کیوں رشتہ داری کی تعلیم دی گئی؟ اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر میرا خاندان کا کوئی آدمی کسی کے آگے ضرورت پر ہاتھ پسار دے، اور میں اس خاندان کا مشہور آدمی اگر ہوں، مجھے علاقہ جانتا ہے اور سارا علاقہ میری تعریف بھی کرتا ہے، مجھے مانتا بھی ہے، لیکن میرے خاندان کا ایک آدمی کسی کے آگے ہاتھ پسار دے، وہ اس پر انگلی نہیں اٹھاتا، وہ انگلی مجھ پہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ارے تمہارا خاندان کا اتنا بڑا آدمی ہے، لوگوں کو دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ نیک کام کرتا ہے، تم اس خاندان کے آدمی ہو، کیا وہ تم کو نہیں دیتا؟ ضرورت پر ہاتھ وہ پسارا ہے لیکن انگلی مجھ پہ اٹھی ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں یہ موقع دیتے ہو کہ اپنے خاندان کو تم سنبھال لو۔
دوسروں کو نہیں کہا کہ تم دوسروں کو سنبھالو، ہر خاندان والے کے ہر فرد سے کہا کہ تم اپنے خاندان کی تم حفاظت کر لو۔ اور خاندان کہتے ہیں 40 گھرانے کو، اور ہر گھر میں تقریباً 8 سے 10 آدمی ہوتے ہیں، امی ابا بیٹا اور بیٹی بہو داماد، یہ سب ملا کے تقریباً 10 آدمی ہوتے ہیں، 8-10 آدمی۔ 40 گھرانے کو خاندان کہتے ہیں، تقریباً 400 لوگ ایک خاندان میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر 400 لوگوں میں جو باحیثیت لوگ ہیں، اگر وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو سنبھال لیں گے، ہمارا خاندان اوپر آ جائے گا۔ ہمارا خاندان کسی کے آگے ہاتھ پسارنے کے لائق نہیں بن سکے گا، پسارے گا ہاتھ وہ باتیں مجھے سننی پڑیں گی۔ لہذا خاندان کے باحیثیت لوگوں کی حفاظت اللہ کے نبی نے خود کر دی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دو، اور آگے فرمایا دوسرا نمبر وَالْيَتَامَى، یتیموں کو دو، وَالْمَسَاكِينَ، غریبوں کو دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو دو، وَالسَّائِلِينَ، بھیک مانگنے والوں کو، ضرورت مندوں کو دو، وَفِي الرِّقَابِ، یہ اس زمانے کی بات تھی، اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا کہ کوئی بندہ کسی کے ہاں غلام ہے، نوکر چاکر ہے، اس کو خریدو، اللہ کے نام پہ اس کو آزاد کر دو۔ اب وہ دور نہیں رہا، اب آزادی کا دور نہیں رہا، اب 5 لوگ رہ گئے، ایک ہے رشتہ دار ذوی القربہ، والیتامى، یتیم، والمساکین، مسکین غریب آدمی، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، بھیک مانگنے والا، ضرورت مند۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں کہ سب سے پہلے رشتہ داری کو دیکھا جائے، ہمارے رشتہ دار میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، کہ مجھے اپنے خاندان پر نظر رکھنا ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، میرا اپنا فریضہ ہے۔ جب میری نظر اپنے خاندان کے افراد پر ہوگی، سب سے پہلے جب میں زکوٰۃ نکالوں گا، یہ صدقہ خیرات دینے کا میرا ارادہ ہوگا، سب سے پہلے میرے پاس ایک فہرست یہ ہوگی، میرے خاندان کا فلاں آدمی کہ اس کا گھر چلنا مشکل ہے، اس کے گھر میں کوئی نوکری والا نہیں ہے، یا اس کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، اس گھر کے اندر اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اکیلی عورت، اس کے ساتھ بچیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکیلی عورت کیا کمائے گی، کہاں سے لائے گی، وہ کیسے اپنے گھر کا گزارا کرے گی۔ لہذا یہ نظر خاندان کے بڑے لوگوں کو اپنے پورے خاندان پہ ہونی چاہیے، ایک اصول بتایا گیا اس کے اندر۔ جب بھی تمہیں کچھ دینا ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، سب سے پہلے خاندان پہ لگاؤ، یہ تمہارا خاندان ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، پورے خاندان میں ایک جیسا خون دوڑتا ہے، پورے خاندان میں ایک لیول ان کا لگتا ہے کہ یہ فلاں رشتہ دار، یہ فلاں خاندان کے افراد ہیں، اس پورے خاندان کی حفاظت کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا لفظ فرمایا ذوی القربہ، رشتہ داروں کی حفاظت، ان کے صحت کی، بیماری کی، ضروریات کی، ان کے شادی بیاہ کی، ان کے جنازے کی، ان کے گھروں میں بچوں کے پیدائش پر خوشخبری کی، کسی کی موت پر غم کی، یہ سب کچھ خاندان کے لوگوں کو کرنے کی۔ دیکھیے شادی کا موقع آتا ہے، کون لوگ آتے ہیں؟ پرائے لوگ بہت کم آتے ہیں، صرف دعوت میں شرکت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پورے شادی کا نظام سنبھالنے والے کون ہوتے ہیں؟ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے تو پورا خاندان آتا ہے، بقیہ لوگ آتے ہیں، جنازے کی نماز میں شرکت کر لیتے ہیں ایمان والا ہونے کے ناطے۔ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر کون آتا ہے ہمارے ساتھ؟ خاندان ہی تو آتا ہے۔ جب کسی کو ضرورت کوئی مجبور ہو تو خاندان کو سنبھالنا کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ ہماری عقل بھی تو یہ کہتی ہے، اور شریعت بھی اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا لفظ بتایا گیا ذوی القربہ۔ اب ان کو کتنا دینا ہے؟ کہا کہ زکوٰۃ سے بڑھ کے دینا ہے، زکوٰۃ سے بڑھ کے دینا ہے، بل اتنا دینا ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہمارے سامنے کبھی نہ رکھ سکے۔ ضرورت رکھنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ خاندان کے باحیثیت لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی خاندان کے بڑے کے پاس آ کر یہ کہے، بھائی میرے گھر میں بچی کی شادی ہے، میرے گھر میں میری کچھ ضروریات ہیں، مجھے کچھ قرضے کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کر دو۔ کہا کہ
یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے. یہ خاندان کا بڑا ہوتے ہوئے، خاندان کا باحیثیت آدمی ہوتے ہوئے، خاندان میں اللہ نے اس کو مال و دولت دیا، اس کے باوجود یہ خاندان کے لوگوں کی خبر ہی نہیں رکھا ہے. اس کو تو شرم کے مارے ڈوبنا چاہیے. کہا کہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے، اس کے سامنے خاندان کا آدمی ہاتھ پسار کے کھڑا ہے اور اپنی ضروریات کو سامنے بتا رہا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی ضروریات کو یہ پورا کر دیتا. یہ ہے خاندانی نظام. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے اسلام کی جو دعوت دی ہے، کس کو فرمایا، کس کو دعوت دی ہے؟ کیا مکے کے لوگوں کو جا کر دعوت دی؟ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نبی جی سب سے پہلے اسلام کی دعوت کس کو دو؟ خاندان والوں کو دو. لوگوں کو بعد میں. پہلے تمہارا خونی رشتہ ہے ان سے، تمہارے نانی اور دادی کا خاندان ہے، اور تمہارے خوشی اور غم میں یہی لوگ آنے والے ہیں تمہارے لیے. تمہارے پیدا ہونے پر مٹھائی بانٹنے والے، مٹھائی کھانے والے یہی لوگ تھے. تمہاری پیدائش پر نام رکھنے اور نام سن کر خوشی منانے والے یہی لوگ تھے. تمہاری شادی پہ خوش ہونے والے یہی لوگ تھے، اور تمہارے غم میں اپنے آپ کو غمگین کرنے والے یہی لوگ ہوں گے. لہذا سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو مسلمان بناؤ، بعد میں دوسرے. آیت اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضور نے جو اعلان فرمایا، خاندان والوں کو بلایا اور کہا میرے خاندان والو. یہی لفظ ہے حدیث میں، میرے خاندان والو، میرے گھرانے کے لوگوں اور میرے دادا عبد المطلب کے رشتہ داروں، میرے چچا اور پھوپھی کے لڑکوں، میں نبی ہوں. میری دعوت یہ ہے تم اللہ کو مان لو، 360 بتوں کو چھوڑ دو. دیکھیے سب سے پہلا اسلام کا جو پیغام حضور نے کس کو پہنچایا؟ خاندان کو پہنچایا. سب سے پہلے خاندان کی دعوت حضور نے کی، جی بھر کے کھلایا. سب سے پہلے کھانا کھلایا، بعد میں پیغام دیا. پیٹ بھر کے کھلایا سب کو، پورے خاندان والوں کو. کھانے کے بعد سب کو بازو بلایا اور بلا کر تب یہ پیغام سنایا، میرے خاندان کے لوگوں، میں تمہارا آدمی ہوں، تم میرے لوگ ہو. ہم سب ایک گھرانے کے فرد ہیں، اور ہم خاندان ہاشمی قریش کے لوگ ہیں، اور دادا عبد المطلب کے ہم پوتے اور نواسے پڑ پوتے، ہم سب اسی خاندان کے افراد ہیں. ہم چچازاد بھائی و پھوپھیزاد بھائی ہیں، ہم سب ایک گھرانے کے فرد ہیں، اور اچھائی کی دعوت ہم سب سے پہلے تم کو دوں گا، تم کو دیتا ہوں میں، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ. لہذا سب سے پہلا لفظ قرآن کا یہ کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کو دو. کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے خاندان کا کوئی فرد کسی کے آگے ہاتھ نہ پسار سکے، کسی کے پاس اپنی ضرورت کو بول نہ سکے. اگر کہیں بولتا ہے تو وہ میری بے عزتی ہے، اس کی بے عزتی نہیں، اس کی مجبوری ہے. تو کہا کہ ضرورت سے زیادہ اس کو دینا، اس کو کہتے ہیں سخاوت. ایک بادشاہ گزرا ہے نوشہرواں، تو اپنے علاقے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور بادشاہ کی دعوت شاہی دعوت ہوتی ہے، اور شاہی دعوت میں بہت سارے گورنر، بہت سارے لوگ آئے تھے. سونے کی پلیٹیں تھیں، سننے کے پلیٹ، چاندی کے چمچے، چاندی کے کٹورے، وہ بادشاہ ہوتے ہیں. کھانا ہو گیا. کھانے کے بعد جب خدمت کرنے والا وہ پلیٹ لے جانے لگا، تو کھانا کھاتے کھاتے ایک آدمی جو اس مہمان نوازی میں مہمان بن کے آیا تھا، اس نے ایک سونے کی پلیٹ کو اپنے اندر، اپنے گریبان میں، اپنی چادر میں چھپا لی. جیسی وہ چھپایا، نوشہرواں کی نظر پڑ گئی. بادشاہ تھا، ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اتفاق سے دیکھا کہ پلیٹ اندر جا رہی. ہم ہوتے تو شور مچا دیتے، ارے چور 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 چور. بادشاہ دیکھا اور دیکھ کر بھی دیکھے بغیر ایسے رہ گیا. ایسے محسوس ہوا کہ اس پلیٹ رکھنے والے کو محسوس یہ ہوا کہ بادشاہ نے دیکھا نہیں ہے. اب سونے کی پلیٹیں اس کو بڑی حفاظت سے رکھی جاتی تھی. جو خادم تھا وہ پلیٹیں گننے لگا، مہمان 100 ہیں، پلیٹیں 90 پر 9 ہیں، ایک پلیٹ کہاں غائب ہوئی. اور نوشہرواں سے جا کر اس نے کہا کہ عالی جناب، ایک پلیٹ کم نظر آ رہی ہے، وہ بھی سونے کی پلیٹ سے. بادشاہ نے کہا
کہ جس نے لیا ہے ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو، جس نے دیکھا ہے اس کو بولنے کی عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ کہا اس نے کہ جس نے لیا ہے وہ ضرورت مند ہوگا، اور جس نے دیکھا ہے اس کی عادت کسی کو بولنے کی نہیں ہے۔ بس قصہ ختم، پلیٹ لے گیا، ضرورت پوری ہو گئی، جس نے دیکھا اس نے عیب نہیں لگایا، انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ ہوتے ہیں دریا دل لوگ۔ سونے کی پلیٹ، اس میں کتنے گرام کتنے تولے سونا لگتا ہے کہ اندازہ آپ لگائیے۔ اکثر سنار لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ کہ اتنی قیمتی پلیٹ ایک ضرورت مند لے لیا ہے کہ بادشاہ اپنے اندر احساس کرنے لگا میں اس کی ضرورت کو میں نے پہلے کیوں محسوس نہیں کیا، لہذا وہ لے لیا تو اس کو نظر انداز کر دیا، اور یہ کہنے لگا جو دیکھنے والا ہے اس کی عادت بولنے کی نہیں ہے۔ اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام ہی کہتا ہے کہ اتنا دو، کہ حدیث شریف میں یہ بھی بات آتی ہے گن کر نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گن کر دینے لگے گا۔ الحمدللہ رمضان میں مزاج عمومی طور پہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، لوگ سحری میں بہت کھلاتے ہیں، الحمدللہ اللہ جزا خیر دے کھلانے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اور تیسرے درجے میں کھانے والوں کو بھی اللہ جزا خیر دے۔ ارے پکا دے کوئی کھایا نہیں تو شکریہ کھانے والوں کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ کوئی کھلا رہا ہے، دیکھ تیار ہے، کوئی کھانے نہیں آیا تو کیا کریں گے پھر تو؟ یہ بھی تو دریا دلی ہے، یہ بھی تو سخاوت ہے۔ اللہ کے نام پہ ہزاروں کو روپیہ لوگ لگا رہے ہیں، اگر پورے رمضان کا حساب لگایا جائے تو لاکھوں کی قیمت لگ جاتی ہے اس کی۔ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے، اگر پوری دنیا کی بات اگر کی جائے یا کم سے کم ایک شہر کی بات اگر کی جائے، وہیں لاکھوں کی دولت اللہ کے نام پہ لوگ لگا رہے ہیں۔ سحری میں کھلا رہے ہیں، افطاری میں کھلا رہے ہیں، کوئی غریبوں کو کپڑا بانٹ رہا ہے، کوئی راشن دے رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سب کی خدمات کو قبول فرماتے، اسی کو کہتے ہیں سخاوت۔ لیکن سخاوت بہت آگے کی چیز ہے، اس سے پہلے کا جو نمبر ہے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ یہ زکوٰۃ سے بعد والی چیز ہے سخاوت۔ اس موقع پہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ میں دے رہا ہوں؟ اگر واقعی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ آپ کو جزا خیر دے، مال میں خوب برکت ملے گی۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال اللہ کی بینک میں محفوظ ہو گیا، اللہ اس کی مال کی حفاظت کرتے ہیں، مال کو بڑھاتے ہیں، مال کو آگے لے جاتے ہیں، خاندانوں تک اس کے مال کو اللہ ترقی کراتے رہتے ہیں۔ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، آگے کے سارے لوگ وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پسارتے۔ اللہ اس زکوٰۃ کے حق کو ادا کرنے کی بنیاد پر مالداری کو خاندانوں تک باقی رکھتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرے تو مرنے سے پہلے ہی اللہ اس پہ حالات لاتے ہیں اور اس کی اولاد بھیک مانگنے والی بنتی ہے۔ لہذا اس میں دو باتیں عرض کی گئی، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ یہ خرچ کرنا پہلے درجے پہ زکوٰۃ ہے، بعد کے درجے میں سخاوت ہے۔ انشاءاللہ بقیہ بات بعد میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی دی ہوئی مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔